تمام پکشی مل جل کر رہا کرتے تھے اور جنگل میں گرمیوں کا موسم اور سوکھے کا موسم آ چکا تھا۔ ہر طرف سوکھا پڑ چکا تھا اور جنگل میں بھوجن کی بہت ہی زیادہ کمی ہو چکی تھی اور پکشی بہت ہی زیادہ پریشان تھے کیونکہ جنگل میں کہیں بھی کھانا پینا اور بھوجن اور پانی موجود نہ تھا۔ ارے لاڈو چڑیا دیکھو نا، جنگل میں کافی کھانے پینے کی کمی ہو چکی ہے اور پکشی کافی پریشان ہیں۔ میرے پاس بھی بھوجن موجود نہیں ہے۔ ارے کبیر بھائی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے پاس کچھ بھوجن ہے، تمام پکشیوں کو میں ہر روز بھوجن دیتی ہوں۔ ایسے ہی جنگل میں ہر طرف سوکھا پڑ چکا تھا اور پکشیوں کی بھوجن کی کافی تنگی ہو چکی تھی اور پکشی پریشان تھے۔ بھوجن کی کتنی ہی کمی ہو چکی ہے، ہمارے پاس جو بھی بھوجن فالتو ہے ہم پکشیوں میں بانٹ دیں گے۔ ارے ٹھیک ہے میرے بچے، جو بھی پکشی آئے ضرورت مند وہ لے جائے۔ ایسے ہی لاڈو کے پاس جو بھی پکشی آتا ضرورت مند بھوجن لینے کے لیے، لاڈو چڑیا ان کو بھوجن دے دیتی اور بھوجن لے کر وہ پکشی خوشی خوشی وہاں سے چلے جاتے کیونکہ لاڈو بہت ہی عقل مند تھی، اس نے کافی بھوجن جمع کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاڈو چڑیا کے پاس بھی بھوجن ختم ہو گیا۔ جو ایسے ہی گہری رات ہو جاتی ہے اور دونوں ماں بیٹا سو جاتے ہیں اور صبح کا سورج نکل آتا ہے۔ ارے میرے بیٹے، یہ آپ کے گلے میں سونے کی چین کہاں سے آئی ہے؟ یہ آپ نے کسی انسان کی چرائی ہے؟ یہ تو انسان کی چین لگ رہی ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ ارے نہیں ماما، یہ میری اپنی چین ہے۔ ایسا ہوا کہ رات کو یہ چین میرے گلے میں خود بخود آ گئی، پتہ نہیں اوپر والے کا چمتکار ہے۔ ایسے ہی لاڈو کا بیٹا اپنی ماں کو ساری بات بتاتا ہے اور لاڈو اپنے بیٹے کی بات سن کر بہت ہی حیران ہوتی ہے۔ ارے میرا بیٹا، یہ چین تو بہت ہی مہنگی ہے، چلو ہم بوڑھی مینو نانی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ ایسے ہی بوڑھی مینو کے پاس آتے ہیں۔ ارے بوڑھی مینو نانی، یہ بتائیں کہ میرے بیٹے کے گلے میں چین کہاں سے آئی؟ ارے چڑیا، یہ جادوئی چین ہے، تمہارے بچے کو ایک پری نے دی ہے، جو پری اس کے سامنے آئی تھی رات کو۔ ایسے ہی بوڑھی مینو ایک یگیان تھی، اس نے لاڈو کو ساری حقیقت بتا دی اور لاڈو اور اس کا بچہ خوشی خوشی رہنے لگے اور ڈھیر سارا بھوجن ان کو ملنے لگا۔ ارے میرے بچے، یہ چین ہمیشہ آپ اپنے پاس رکھنا، اس چین کا کبھی بھی کسی کو بھی نہیں دینی ہے، یہ چین ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔ ایسے ہی دشت کوا بھی جنگل میں رہا کرتا تھا، جو بہت ہی چالاک اور شاطر تھا۔ ارے باپ رے، ان کے پاس اتنا بھوجن پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ ہائے ہائے میری پھوٹی قسمت، لاڈو چڑیا تو اپنے بھرپور بھوجن کرتی ہے روزانہ، پر مجھے ہے تو بھوجن ملتا ہی نہیں۔ ایسے ہی کالو کوا سوچ رہا تھا اور کالو کوا بھوجن ڈھونڈنے جاتا ہے پر اس کو بھوجن کہیں نہیں ملتا۔ ارے باپ رے، اب سمجھ آئی کہ یہ سارا کچھ اس چین کی وجہ سے ہو رہا ہے جو اس چھوٹی چڑیا کے بیٹے کے گلے میں ہے۔ مجھے کسی نہ کسی طرح وہ چین اس سے چھیننی پڑے گی۔ ایسے ہی کالو کوا چڑیا کے چھوٹے بیٹے کے پاس جاتا ہے۔ ارے چھوٹے چڑیا کے بیٹے، آپ کی یہ چین کتنی ہی خوبصورت ہے اور آپ کے اوپر کتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہے، واہ واہ، جنگل میں آپ سے حسین کوئی بھی نہیں۔ ایسے ہی کالو کوا چڑیا کے چھوٹے بچے کی تعریف کرتا ہے۔ ارے شکریہ کالو انکل آپ کا، آپ بھی بہت ہی زیادہ اچھے ہیں۔ ارے نہیں چھوٹا چڑیا کے بچے، آپ تو بہت ہی رحم دل کے بھی ہو، آپ کی ماما اور آپ۔ ارے نہیں کالو انکل، رحم دل کا تو وہ اوپر والا ہے جو سب کو دیتا ہے۔ ارے ہاں چھوٹی چڑیا کے بچے، آپ بھی تو کافی عقل مند ہو۔ ایسے ہی کوا اور چھوٹی چڑیا کا بچہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ دوسرے جنگل جاتے ہیں آم کے درخت سے آم کھانے۔ وہ ایک درخت کے اوپر بیٹھتے ہیں
اور چھوٹے چڑیا کے بیٹے ہم اس کے اوپر تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ ارے چڑیا کے بچے یہ چین مجھے تو دکھاؤ، کتنی ہی سندر آپ کی چین ہے، ایک دفعہ میں پہن کے دیکھوں۔ ارے کالو انکل آپ لے لے، آپ سے چین اچھی ہے۔ ایسے ہی کالو وہ چین اتار لیتا ہے اور چڑیا کے چھوٹے بچے کو شکاری کے جال میں دھکا دیتے۔ ارے کالو انکل یہ کیا کیا آپ نے، مجھے یہاں سے بچاؤ۔ ہاں ہاں ہاں، ارے او گندی چونچ والے، میں تجھ سے یہ چین لینا چاہتا تھا، اس سے تم جو سب پکشیوں کو بھوجن دیتے ہو، یہ چین اب میں رکھوں گا۔ ارے کالو انکل ہم آپ کو بھی تو بھوجن دیتے تھے، آپ نے یہ بہت ہی زیادہ غلط کیا، آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ چڑیا کا بچہ ایسا کہتا ہے، ہاں ہاں ہاں، بڑا آیا تم۔ وہاں سے پھر کالو کوا وہ چین اٹھا کر چلا جاتا ہے اور کالو کوا جیسے ہی اپنے گلے میں چین پہنتا ہے اور کالو سے اڑنے نہیں ہوتا اس چین کی وجہ سے، کیونکہ وہ جادو والی چین تھی، وہ صرف نیک دل کے پکشیوں کی چین تھی۔ کالو کوے کا دل تو گندا تھا اور لالچی تھا، وہ چین پہنتا اور اس سے اڑنے نہ ہوتا اور کالو وہاں ہی چین پھینک کر چلا جاتا۔ چڑیا مینو بوڑھی کے پاس جاتی ہے۔ ارے مینو بوڑھی نانی آپ میرا گیان کریں، میرا بچہ کہاں ہے؟ ایسے ہی بوڑھی مینو نانی آنکھیں بند کر کر دیکھتی ہے۔ ارے چڑیا تمہارے بیٹے نے وہ چین اپنے گلے سے اتار دی، وہ ایک شکاری کے جال میں ہے، اتر دشا کی طرف جاؤ، تمہیں تمہارا بچہ مل جائے گا، وہ بہت ہی مصیبت میں ہے۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بوڑھی مینو نانی، میرا بچہ اتنی مصیبت میں ہے؟ ارے ہاں ہاں ہاں، جلدی جاؤ چڑیا، کہیں دیر نہ ہو جائے تمہیں جاتے جاتے اور وہ شکاری آ نہ جائے۔ ارے ٹھیک ہے بوڑھی مینو نانی، میں ابھی جاتی ہوں اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ ایسے ہی مما چڑیا تیزی سے اڑتی اڑتی اپنے بچے چھوٹے کے پاس پہنچتی ہے، جو ادھر جال میں بندھا ہوا تھا، اور ادھر وہ سندر پری آتی ہے۔ ارے چھوٹے بیٹے چڑیا کے، آپ کو اس جال میں کالو کوے نے گرا کر اچھا نہیں کیا، اس کو اس کی سزا لازمی ملے گی۔ پھر ایسے ہی مما چڑیا بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ سندر پری اپنے جادو سے چھوٹے چڑیا کے بچے کا وہ والا جال غائب کر دیتی ہے اور وہاں سے چڑیا کا بچہ باہر آتا ہے۔ ارے میرے بچے آؤ، میرے پاس آؤ۔ پھر وہاں سے وہ سندر پری چلی جاتی ہے اور پھر مما چڑیا اور اس کا بیٹا چھوٹا بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے، لالچ ایک بہت ہی بری بلا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا، اور ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کرنا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔